ہیں. تو ہمارے درمیان ایک مولانا عبدالباسط صاحب ہیں جو ہمارے بہت بات کے ہیں لیکن ہمارے دل کے بہت قریب رہتے ہیں, اور ان کو کہیں سفر میں بھی جانا ہے ہر دم پاور کعب رہتے ہیں. کسی کے بارے میں کہا گیا کہ آدھی زندگی ریل میں گزری آدھی زندگی جیل میں. تو مولانا کا بھی بس ایک پاؤں. تو مولانا کا نام تو عبدالباسط ہے, تقریر بہت مفصل کرتے ہیں مگر ہم یہاں آج ان کو پابند بنائیں گے. بست کے ساتھ کام نہیں چلے گا, قبض کے ساتھ آئیے اور اپنی بات 2 منٹ میں رکھ کے ہم سے رخصت ہو جائیے. 5 منٹ. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, دارالعلوم دیوبند, اس کے اساتذہ, اس کے در و دیوار, وہاں کا نصاب تعلیم, وہاں کے علماء کی خدمات, وہاں کے شراح کی خدمات, وہاں حواشی اور بین السطور لکھنے والوں کے حالات, اور جنگ آزادی میں جو دارالعلوم دیوبند کا بنیادی کردار ہے, اور دین کی نشر و اشاعت کے اندر جو اس کے نمایاں کارنامے ہیں, اگر ان کو گنایا جائے اور بیان کیا جائے تو یہ رات ختم ہو جائے گی اور بات پوری نہیں ہوگی. آپ حضرات کا میں بے حد مشکور ہوں, خصوصاً مولانا انصار احمد صاحب کا, کہ انہوں نے مجھے دعوت دی. مجھے آج رات میں 13-14 دن کے لیے سفر کے لیے بال بچوں کے ساتھ جانا ہے, اور میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے مئو سے نکلا ہوں. گھر جا کے کچھ تیاری بھی کرنی ہے. تو مختصر یہ کہ دارالعلوم دیوبند سے لگاؤ, عقیدت, والہانہ محبت ہر اس شخص کو ہے جس نے دارالعلوم کو دیکھا ہے, پڑھا ہے, اور ہر اس مسلمان کو بھی ہے جس کے سینے میں ملت اسلامیہ کے لیے دھڑکتا ہوا دل ہے, جو دارالعلوم دیوبند کی خدمات سے واقف ہے اور اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے. جس طریقے سے لوگ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی محبت اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں, اسی طریقے سے دین کی نشر و اشاعت اور اس کی خدمات کی وجہ سے کم از کم ہندوستان کے اندر ہندوستانی مسلمان دارالعلوم دیوبند سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں. اور دارالعلوم دیوبند کی خدمات, علمی خدمات تو اپنی جگہ پر, میں اس کا تذکرہ آج بالکل نہیں کروں گا. جو اس کی تربیتی خدمات ہیں, جو ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھنے کے دوران محسوس کیا, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عشق, ان کی محبت اور ان کا لگاؤ ہے, اور جو سوز اور جو گداز ہے, اور جو تڑپ اور بے قراری ہے, وہ آپ سبھی حضرات نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا. میں چند اساتذہ کی چند باتیں کہہ کے رخصت چاہوں گا, اور 5 منٹ کے اندر ہی انشاءاللہ بات سمیٹنے کی کوشش بھی کروں گا. مولانا نصیر احمد خان صاحب آپ سبھی کے اساتذہ ہیں, استاد ہیں, میرے بھی استاد ہیں. مولانا انتہائی فصیح اللسان آدمی تھے, اور اتنے فصیح اللسان تھے کہ مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب ان کی فصاحت اور ان کی گفتگو کی تشبیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پورا دہن کھول کے بات کرتے تھے, اس سے کبھی کبھی تشبیہ دیا کرتے تھے کہ ایک اندازہ سا ہوتا ہے, حقیقت تو نہیں معلوم ہے لیکن ایک اندازہ سا ہوتا ہے, بالکل صاف بات. یہ ہم نے تو جب کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ آتا تھا, مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ صحابہ کرام کو پانی کی تلاش تھی اور کافی دوری پر پانی ملا, اور صحابہ کرام کبھی اس بستی کبھی اس بستی, کبھی اپنے ارد گرد شبخون مارا کرتے تھے اور اس بستی کو چھوڑ دیتے تھے. اس بستی کی ایک خاتون نے کہا کہ بھائی تم جانتے ہو کہ یہاں پہ شبخون کیوں نہیں مارتے؟ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ پانی کی جو ضرورت ہم نے پوری کیا, اسی کے صلے میں پھر بعد میں وہ پوری بستی اور پورا قافلہ مسلمان ہوا. مولانا ریاست علی صاحب ظفر بجنوری, انتہائی رحمۃ اللہ علیہ, انتہائی فصیح اللسان, مدبر اور طباع طبیعت کے حامل, اعلیٰ شاعرانہ صلاحیت کے مالک. یہ سب خوبیاں تو اپنی جگہ پر, لیکن مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں جس خوبی کے ساتھ اور جس حسن کے ساتھ وہ پوری بات کہہ کے اس طریقے سے نکل جاتے تھے, جس طریقے سے آٹے سے بال کو نکال دیا جائے, کسی صحابی کی شان کے اندر کوئی ذرا سا بھی فرق نہیں آتا تھا, وہ کمال تھا ان کا.
اور مولانا عبد الخالق بدراسی صاحب، مولانا کی بات بظاہر ہنسنے کی ہوتی ہے، بباطن رونے کی ہوتی ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے۔ یعنی ان کی بات کو ہنسی میں نہ اڑا کے اگر اس پہ آدمی عمل کرے اور اس کو حرز جاں بنائے تو وہ زندگی کی رہنمائی کے لیے بہترین مشعل راہ تھی۔ اور مولانا چونکہ انتہائی ذہین فقیر، انتہائی قادر الکلام، اور صرف یہی نہیں کہ اردو زبان کے اندر بلکہ عربی زبان کے اندر بلکہ اردو زبان کے اوپر بھی انتہائی قادر الکلام آدمی، اور اس علاقے کے رہنے والے جہاں کے لوگ اردو صحیح ڈھنگ سے بول بھی نہیں سکتے، تو مولانا ظرافت کے انداز میں جس طریقے کی باتیں کہتے تھے وہ دل کے اندر جا کر چبھتی تھی، اور دھیرے دھیرے جو ہے تربیت اور عشق رسول اور صحابہ کرام کی عظمت اور محبت دلوں کے اندر جو ہے پیوست ہوتی تھی۔ بہت سارے اساتذہ کرام سے بار بار ملاقات کا شرف حاصل ہوا، لیکن مولانا ریاست علی صاحب ظفر بجنوری سے صرف 1-2 ملاقات ہی میں کر سکا۔ میری جو آخری ملاقات ان سے ہوئی ہے وہ 28 جمادی الاولیٰ 1438 ہجری کو ہوئی ہے۔ میں ان کے دولت قدے پہ حاضر ہوا۔ مولانا بیمار بھی تھے اور نگاہ ان کی بینائی بھی متاثر تھی، تو دارالعلوم سے کچھ وابستہ یادیں میں نے ان کے سامنے ذکر کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو اپنے استاذ محترم علامہ کاشف الہاشمی کا شعری مجموعہ دے رہا ہوں۔ تو ایک کتاب طالب علم نے اٹھا کے دیا تو اس کی جلد ٹوٹی ہوئی تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھے تو پڑھنا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ نہیں، دوسری کتاب ان کو دیں جس کی جلد صحیح سالم ہو۔ جب مولانا نے مجھے پیش کیا تو میں نے کہا کہ حضرت آپ اپنے قلم سے کچھ تحریر فرما دیجئے، یہ چیزیں بعد کے لیے یادگار ہو جاتی ہیں۔ تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے لائیے لکھ دیتا ہوں۔ تو مولانا نے جو اس کتاب پہ لکھا وہ میرے موبائل میں موجود ہے، ہدیہ برائے محترم المقام مولانا عبد الباسط صاحب اعظمی زیدہ مجدہم ریاست علی غفر لہ، اور پھر وہ تاریخ ہے۔ اور اس کے 2 یا 2.5 مہینے کے بعد مجھے یہ اطلاع ملی، یا 6 مہینے کے اندر اندر ہی یہ اطلاع ملی کہ مولانا اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا، اللہ تبارک و تعالی جو موجود ہیں عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو ہر طرح کا چین، سکون اور آرام نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عنایت فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ اپنے اساتذہ کے زمرے میں اور ان کے ساتھ قیامت کے دن اور میدان محشر میں اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ مولانا، چلیے۔